بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، لہذا اب آگے کے حالات ملاحظہ فرمائیں۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری مطابق سن 632 عیسوی بروز دوشنبہ کو فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنسی۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے ساختہ پکارا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر چوما، ان کے بارے میں خیر و برکت کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں وعظ و نصیحت کی۔ صحیح بخاری میں آگے روایت ہے کہ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمایا، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اپنے سینے سے ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ
کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے فرمایا، کہا ہاں۔ میں نے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ صحیح بخاری باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثہ دل فگار کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرط غم سے فرمایا، ہائے ابا جان، جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے۔ حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور بوسہ دیا اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ
آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ پر آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اما بعد، لوگو، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، عن قریب اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ دے گا۔ صحابہ کرام جو اب تک فرط غم سے حیران و پریشان تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادگان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ بن زید پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھا تھا۔ غسل مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کفن میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوگا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں فوت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھودی گئی۔ قبر لحد والی یعنی بغلی کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری سے 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں یعنی بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے نماز پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ مجھ میں طاقت کہاں کہ بیاں کروں ان کی عظمت کی داستان، وہ جو محبوب سبحانی تھے، رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔